الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا حجت خدا کا نام جب بھی آپ کے سامنے لیا جائے لازماً اپنی گردن کو تعظیماً جھکائیں. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف وسہل اللہ تعالی مخرج الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و اہل بیت محمد. استقبال محرم کے لیے پرزور قوت حیدری سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پوری کائنات میں روئے زمین پر جہاں کہیں بھی انسانیت سے وابستہ لوگ محسن اعظم انسانیت کے ذکر پاک کے لیے عزاداری مظلوم کربلا کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں. آل محمد کا کریم خالق سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے صاحبان عقیدہ ذاکرین امام حسین کی نہایت فعال اور نمائندہ تنظیم تحریک تحفظ ولاء و عزاء و عظمت سادات کے چیف آرگنائزر قبلہ مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب مجلس اعضاء میں رونق افروز ہیں. اور اس محرم الحرام ذکر مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کائنات کی وہ سب سے بڑی طاقت ایک ایسا بادشاہ حسین کہ جس کے اللہ جتنے گھر ہیں پوری کائنات میں اتنے گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے، لیکن اللہ کے گھر میں بھی جانے کے لیے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. شریعت کی طرف سے قدغن بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں. وہ آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا. کیا کہنے حسین تیرے، کسی کو بھی آنا ہو آئے، بس صرف انسانیت ہونا چاہیے. کیونکہ تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے. مذہب عبادت اس کے اندر عبادت گاہوں کی تقسیم ہو سکتی ہے. عیسائی چرچ میں جائے گا، ہندو مندر میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا. یہ عبادت ہے.
لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے تو سب جائیں گے. یہ انسانیت ہے. اور خوشی اور غم میں ایک بنیادی فرق اور بھی ہے. خوشی کا سارا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق انفارمیشن سے ہوتا ہے. پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی توجہ دیں. جتنا گہرا تعلق ہو، بلائیں گے نہیں تو آپ خوشی میں نہیں جا سکتے. غم میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں بلایا نہیں تھا. پتہ چل جائے، تعلق ہو، آپ چلے جائیں گے. محرم کے چاند نے طلوع ہو کر اطلاع کر دی ہے، جس کا محمد سے کوئی تعلق ہے وہ مجلسوں میں آ جائے. اور جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں، اس ویسی سے تعزیت چاہیے بھی نہیں. جس کا رسول سے تعلق نہیں، اس کا حسین سے کیا تعلق، اس کا انسانیت سے کیا تعلق. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فکرہ ذمہ دار حضرات کے کانوں تک اتنے بڑے اجتماع میں بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، کیونکہ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام. عزاداری قوت دعائے فاطمہ کا نام. اس سے ٹکراؤ گے تو یزید سے زیادہ خطرناک حالات ہو جائیں. بڑے بڑے ٹکرائے، بڑوں سے ٹکرائے، لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی. فرعون پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، نمرود پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، برابر کی قوتیں نہیں ٹکرائیں. بنا لوگ کہتے ایک کو تو جیتنا تھا، 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا. لاکھوں کو ذلیل کیا. کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام یزید نہیں تو. مسلمانوں کے نزدیک اچھے خلیفاؤں کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اکیلے یزید میں تھی. تو تھوڑا سا آپ حضرات توجہ فرمائیں. مسلمانوں کے نزدیک جتنے پازیٹیو پوائنٹس کسی اچھے حکمران کے لیے ہو سکتے ہیں سارے اس میں اکٹھے ہو گئے تھے. پہلے والا بعد والے کو نومینیٹ کر جائے، مسلمان اسے پیغمبر کا خلیفہ مانتے. 6 آدمی کی شورا کسی کو منتخب کر دے، مسلمان اسے نبی کا خلیفہ مانتے. ووٹ پڑ جائے اسے بھی لوگ مانتے. تینوں خصوصیات یزید میں تھیں. پہلے والے نے نومینیٹ کیا تھا، سارے گورنروں نے بیعت کر لی تھی. آج یہ معجزہ ہے مجلس اور ماتم کا کہ سب کہتے ہیں یزید غلط، اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط، اس کا مطلب ہے شورا غلط، اس کا مطلب ہے اجماع غلط. اس کا مطلب کیا؟ غلط فہمی میں نہ مارے جاؤ. یزید غلط کا مطلب ہے کوئی، یزید غلط کا مطلب ہے شکیفہ غلط، حسین صحیح کا مطلب ہے غدیر صحیح. حسین آج بھی غدیر منوا رہا، اس کا اکلوتا ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لیے. اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا
کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ سارے کچے پکے رشتے حسین کے ذکر سے ہی بندوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی نازک ہوتے. فتووں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے ہیں. یہ ماتم بدعت ہے، ماتم نہیں ہونا چاہیے، جلوس نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں. نیو ایئر شروع ہو رہا تھا، یہ رو کے شروع کرتے ہیں. پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوس گزرتا ہے. میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا جب آپ نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی. آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر اور فطرت میں رونا شامل ہے اور اسلام دین فطرت ہے. اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مارتے. جنہیں یاد نہیں ہے وہ خاموشی سے سنیں. نہیں روئے گا تو مارتے، پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے. جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے رو سکتے ہیں؟ اور آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے. اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو. بسم اللہ. حسین کے ساتھ مخلص رہنا، بسم اللہ. عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا. ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا، یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے. اور ایک بات اور بھی ابتدائے عشرہ محرم میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں. سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں. مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. بس سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں. ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہوں تو حسین کا دروازہ کھلا ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی. جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا. اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس عزا کی روشنی میں دیکھو. یہاں قسمت نو بشر تبدیل ہوتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا. اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے. اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے.
خدا کا وعدہ. کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے. حسین کی عزاداری، ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے. جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو، ماتم کرو گے اللہ کا کام کرو. اگر نہیں صاحب انہیں تو بد دعا ہے، بد دعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو. اتنی بڑی بیوی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی. اگر نہیں مسئلہ یہ ہے، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا، اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھو. کیا لگے نہیں ہمیں اصل میں اعتراض تو یہ ہے آپ لوگوں نے خود ہی مارا تھا، خود ہی روتے. میں کہا ہم تو نہیں تھے، ہم تو نہیں تھے نا، تو ان کے نام لکھ لیتے، ان کی ولدیتوں کا پتہ کر لیتے، کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا بھاجا تھا، کون کس کا بھتیجا تھا. پھر اکٹھے ہو کر حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھی بھیجتے جائیں گے، چہرے بھی دیکھتے جائیں گے کہ خوش کون ہوتا ہے، پریشان کون. اس میں گھبرانے والی کون؟ انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پوری ہوگی. قاتل پکڑا جائے گا، اس کے ابا اماں کا پتہ کیا جائے گا. اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کسی بھی پولیس سینٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ تفتیش کرتے ہیں جیب کترا بھی پکڑا جائے تو اسے پوچھتے ہیں تیرا ابا کیا کرتا ہے؟ چوری اس نے کی ہے، ابے کا کیوں پوچھتے ہو؟ کب فیملی ہسٹری سے تو پتا چلے گا کہ پورا خاندان ہی چور تو نہیں ہے. تو تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی ذکر حسین کے صدقے میں محرم الحرام میں اس قاتل کی انویسٹیگیشن کرنے نکلے. آپ قاتلوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، ہمارا آپ سے جھگڑے ہی کوئی. قتل ہوگا تو 3 سوال تو ہوں گے، کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس کو قتل کیا. ان 3 سوالوں کا نام ہے مجلس. ہم گھر میں بھی تو بیٹھ کے رو سکتے تھے، تو بندے آ کے پوچھ لیتے گھر والے کیوں رو رہے ہو، بات ختم ہو جاتی. تو پوری دنیا کا اشتہار لگاتے، سڑکوں پہ آتے، روڈ پہ نکلتے، کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو، فکرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو. اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے رکھا. چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکے، جتنا چاہے کہ چھپ جائے. کیوں زحمت کی یزید کو رضی اللہ کہنے کی؟ یہ آپ ہی کی لعنت کا تو خوف ہے. یہ جو مجلس اعظام ہے اس پلیت پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور واجب ہے یزید پر لعنت بھیجنا. اس کا ذکر سن کر جو لعنت نہ بھیجے تو وہ لعنت ناراض ہو جاتی. اب گھبرائے تو صاحب لوگ یزید کا کچھ نہیں بچتا ہے پورے سال میں، تو کسی طرح سے کہیں سے اسے پروٹیکشن تھوڑی سی مل جائے. ان کا یزید رضی اللہ. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے خود رضی اللہ کو مشکوک کر دیا. اب
اسے تو عزت ملنے والی ہے نہیں. اب ہر کوئی سارے رضی اللہ چیک کرے گا. اور وہ جو ایک یہودیت کا پروپیگنڈا ہے اور جو مرزائیت کی سازش ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے خلاف. آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازو ہیں. ایک چہرے کی دو آنکھیں. الف بے میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, سین اور شین, خالی 3 نقطوں کا فرق ہے. باقی جتنی ان کی حیت ہے ساری ایک جیسی. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پاکستان میں کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا. یہ آرٹیفیشل جھگڑے بنائے ہوئے. ہمارے خاندان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, ہم میلاد النبی میں اکٹھے, ہم عزاداری حسین میں اکٹھے. تو تکلیف ہوئی تھی مرزائیوں کو, کیونکہ انہیں کافر قرار دلانا چھوٹا کارنامہ نہ تھا, ایک جھوٹا مذہب بنا تھا. حکومت کے ذریعے آیا تھا, حکومت کے ذریعے چلا گیا. کسی حکومت نے بنایا تھا. اور بھٹو صاحب کا یہ بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے اسے اڑا کے رکھ دیا. مولوی صاحبان یہ آن دا ریکارڈ ہے, اور آپ پاکستان کے سب سے اہم ترین شہر کی اہم ترین امام بارگاہ میں تشریف فرما. مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ, مولانا اللہ وسایہ رحمت اللہ علیہ تھک گئے, اور بڑے تھکے ہوئے. اور مولوی کا تھکنا یہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کچھ نہ بن رہی ہو, باہر نکلے تو اللہ غریق کے رحمت کرے. شاہ احمد نورانی صاحب کو انہوں نے پوچھا اسماعیل کہاں ہوتا ہے؟ مولانا اسماعیل, ان کا چھوڑے ہوں, وہ تو شیعہ ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مولانا اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں شیعہ ہوا تو میری پھپھی مجھے دیکھنے آئی, اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ویسا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا. ان کا وہ تو شیعہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, وہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. پورا اسلام اکٹھے ہو کر مبلغ اعظم کے دروازے پر پہنچ گئے. بڑے سلیقے کے آدمی تھے جو حضرات انہیں جانتے ہیں یا مرحوم کو جنہوں نے دیکھا تھا, بہت نستعلیق شاہ احمد نورانی. بڑے سلیقے سے گفتگو شروع کی. بات تو شرم کی ہے لیکن مجبوری ہے, اسلام. اسماعیل صاحب نے کہا نورانی صاحب شرم والی کون سی بات ہے, بزرگوں کی سنت ہے. وہ بھی جب مشکل پڑتی تھی علی کے دروازے پر آنا. جب مشکل پڑتی تھی علی کے دروازے پہ آ جاتے. پہنچے مبلغ اعظم اور چیئرمین بھٹو نے جب حسین کے ذاکر کو آتا دیکھا تو روب دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور ساتھ میں پوری مرزائیت بھی کھڑی ہو گئی. اور مرزائیوں نے آگے بڑھ کے کہا اسماعیل آپ کہاں آ گئے, ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے ہے, مومنوں کے ساتھ نہیں ہے. مبلغ اعظم کے ایک کا جواب نہیں دے سکے تو ایک کا.
پہلا سوال مبلغ اعظم نے کیا، جتنے بھی نبی ہیں ان کے نام سنگل ہیں، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، کباتیسی، ذوالکفل، یحییٰ، زکریا، تمہارے والے کا نام ڈبل کیوں ہے؟ غلام احمد، تم نے غلاموں کو ممبر پہ نہ بٹھایا ہوتا تو وہ جرت کیسے کرتا؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ حضور کیا کمی چھوڑ کے گئے تھے جنہیں یہ پورا کرنے آئے تھے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ، کون سی کمی پیغمبر چھوڑ کے گئے؟ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، تو یہ کیا چھوڑ کے گئے؟ یہ جانتے ہیں کہ مرزائیوں کو ہمت کیوں ہوئی؟ تم نے محمد رسول اللہ کے آگے علی ولی اللہ والا فل سٹاپ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، فل سٹاپ لگے گا تو پیراگراف ختم ہو۔ علی کی ولایت کو مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب نعرے لگنے شروع ہوئے، شیعہ سنی بھائی بھائی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو شک کرے وہ ازلی ملعون ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے جو انہیں بھائی بھائی نہ مان۔ بس سامعین گرامی، ایک مرزائی نے شرارت کر دی، اسے اٹھ کے نعرہ لگا دیا، شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ ردیف کافیہ ساری مل گئی، بندوں کی ہوائیاں اڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ اور وہ اکیلے ہی شوش و خروش میں اٹھ کے شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ اسے لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا کیا غلطی کی ہے میں نے؟ تم بھائی بھائی کیسے ہو؟ شیعہ سنی تمہیں اختلاف نہیں؟ اگر تم شیعہ سنی اتنے اختلافات کے باوجود آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہو تو ہم نے بھی تو ایک اختلاف ہی کیا۔ میں بھی قبول کر لیں اس اختلاف کے ہوتے ہوئے۔ سارے مولوی چپ ہو گئے اور ممبر پر علامہ حضرت حسن زیدی تشریف لائے۔ میں نے کہا بکواس کر رہے ہو تم، یہ نعرہ غلط ہے۔ اس نے وہی فکر زیدی صاحب سے کہا آپ شیعہ سنی میں اختلاف ہے؟ زید صاحب میں بالکل ہے، ہم میں بھی ایک اختلاف ہے، بھائی بھائی مان لے۔ زید صاحب نے کہا نبی ہوتا ہے امت کا باپ، ہم دونوں کا باپ ایک ہے، تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر دیا۔ اب یہ جو اختلافات آرٹیفیشل بنائے گئے ان کی بنیاد یہی سازشیں ہیں، بین الاقوامی سازش، ورنہ جو محبت اور انسیت حسین ابن علی کی شیعہ اور سنی کو اکٹھا کرتی، حیران ہو کے چکرا جاتی ہیں وہ مشنریاں جن کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالیں۔ افریقہ میں ایک پوپ، ایک عیسائیوں کا پادری، وہ مسلمان ہوا تھا، پھر اس نے کتاب لکھی، اس کا ٹرانسلیٹ بھی اردو کے اندر تلاش حق کے نام سے موجود۔ 70 پادری شیعہ کی، اس 70 پادری اکیلے اس نے صرف ایک مومن کی میل ملاقات سے آپ کے ائمہ نے آپ کو میسج یہ دیا ہے کہ ہمارے مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت دو بغیر کچھ کہے۔ آپ بغیر کہیں گے نہیں کچھ تو کیسے دعوت دیں گے؟ نہیں، کردار ایسا بناؤ تمہارا جسم شیعہ ہو جائے، تمہاری رفتار شیعہ ہو جائے، تمہاری آنکھ شیعہ ہو جائے، تمہارا ہاتھ شیعہ ہو جائے، تمہاری سوچ شیعہ ہو جائے۔ پر شیعہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کے 8ویں امام سے مولا شیعہ کون ہوتا ہے؟ مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ مجلسوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ائمہ کی عزت سے واقف نہیں، معصوم کا نام ہے، ایسے درود پڑھے کہ معلوم ہو کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی عزت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدمت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا بلندر صلوات
آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو. بسم اللہ بسم اللہ واہ 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 واہ. جب وہ اکیلا ہو اس وقت بھی پاکیزہ ہو. مجمع میں متقی بننا آسان ہے جب خدا کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو. اس لیے تو ریاکار کی عبادت قبول نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی صورت میں پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا. سارے شیئرز اپنے پارٹنر کو دے دیتا. 99% اللہ کے لیے نماز پڑھی, 1% آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی. اللہ کہتے باقی کے 99% بھی اسی کو دیتے. اس لیے سامعین گرامی, اس پادری نے 70 پادری شیعہ کی میل ملاپ ایک مومن سے ہوا. اس کا گفتگو ہوئی, 6 مہینے لگے اسے شیعہ ہوتے. اس کے بعد اس نے اپنے سارے شاگردوں کو بلایا. میری تحقیق ہو گئی ہے, اسلام حق ہے, تم میرے شاگرد ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسلام میں داخل. بڑا خطرناک سوال اسی کے شاگردوں میں سے ایک نے کر دیا, کیا آپ کون سے مسلمان ہوئے؟ جو 73 ہے نا, 73 فرقے, آپ خیر سے کون سے مسلمان ہوئے؟ اس کا جواب بڑا آسان کر کے دیا اس نے, اور اس ایک جواب کے بعد 70 پادری شیعہ ہوں. اس نے کہا وہاں پہ 73 72 کوئی نہیں, ٹوٹلی 2 ہیں. رابر سے فرقہ بنتا ہے نا, 2 ہیں. ان کا کیسے؟ اس کا دیکھو تم میرے شاگرد ہو, اگر میں مر جاؤں تم میں سے کچھ لوگ میرا جنازہ پڑھنے بیٹھ جائیں, آخری رسومات, کچھ میری پراپرٹی پہ قبضہ کرنے چلے جائیں. رائٹ پہ کون ہے آپ بتائیے؟ ان دونوں میں رائٹ پہ کون ہے؟ ان کا جو جنازے میں ہے, اس کا جو پیغمبر کے جنازے میں بیٹھا رہا وہ والے مسلمان ہو جاؤ. اس لیے سامعین گرامی, کائنات میں آپ کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے, عزاداری ہے حسین ابن علی. بسم اللہ. خدا اس انجمن کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ایک ایک قدم پر آپ پر رحمت نازل کرے, اور خدا آپ کی مشکلات کو آسان کرے, اور اس کا اجر شہزادی کونین آپ کو عطا کرے جو آپ اتنے زحمتوں کو برداشت کر کے حسین بے کس پناہ کی مجلس میں گھر سے نکلتے وقت ایک ہی نیت, اسے رونے چلے ہیں جس کی بہنوں کو نہیں رونے دیا, اس کو رونے جا رہے ہیں جس کے بیٹیوں کو نہیں رونے دیا گیا. آپ نے محرم کا چاند امن میں دیکھا, فاطمہ کی بیٹیوں نے یہی چاند جنگلوں میں دیکھا. دن گزرتے جائیں گے, بہن اور بھائی کے ساتھ کے دن کم ہوتے جائیں. آپ بھی محرم گزاریں گے, میں بھی محرم گزاروں گا, لیکن آپ کو معلوم ہے فاطمہ کی بیٹیوں نے محرم کیسے گزارا؟ خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. ہر چیز بھول جانا, حسین کو رونا نہ بھول. حاجی اصغر علی جعفری صاحب بیمار ہیں, یہاں کھڑے ہو کے ربائی پڑھتے تھے, روتی آنکھوں سے دعا کیجئے گا خدا ان کو صحت. میں گناہگار سمیت جتنوں کی دعائیں حاجتیں ہیں, باپ کے دربار سے روتی خالی واپس آنے والی بیوی, کسی کو خالی واپس نہ. دعاؤں کو ضرور دل میں رکھنا, لیکن مقصد دعاؤں کو نہ رکھنا. مقصد رکھنا حسین کو رونا. باقی جس کے بچے کو رو رہے ہو وہ جانتی ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں. ایک ایک کی حاجت کو جانتی, ایک ایک کی تمنا کو جانتی. اس نے مدینہ چھوڑا نہ تھا, اس سے مدینہ چھڑایا گیا.
چھوڑنے میں اور چھڑانے میں بڑا فرق ہے۔ مدینے میں لوگ زہر لے کر آ گئے تھے کہ جیسے امام حسن کو راستے سے ہٹایا ہے، امام حسین کو بھی زہر دی۔ اس نے کہا میں اپنے قاتل چھپنے نہیں دوں گا۔ چاہتے تو براہ راست دربار میں چلے جاتے، امام حسین کوئی بات ایسی نہیں جو آپ کے لیے نہیں ہو، لیکن ایک نسل اور آگے آ گئی ہوگی، اس کے سامنے دہرانا یہ واقعہ۔ وہ مسجد سے گھر آیا پہلے بہن سے ملنے، کیونکہ جب سے امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے تھے بہن کو مدینے والوں پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور رو رو کے کہہ دی بھیا یہ بھی کوئی کچہری کا وقت ہے، یہ بھی کوئی دربار کا وقت ہے، حاکم مدینہ نے میرے بھائی کو اس وقت کیوں بلایا؟ رو کے بھائی نے سمجھایا مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، لیکن زینب روتی جا رہی تھی، تجھے ان کے حوالے کیسے کروں؟ یہ منظر جناب لبابہ خاتون نے دیکھا، دوڑ کے غازی کو اطلاع دی، عباس نے تلوار اٹھائی، بفرے ہوئے شیر کی طرح جیسے غازی بی بی زینب کے سامنے آیا، پتہ نہیں کتنا مان تھا زینب کو علموں والے پر، غازی کو آتا دیکھا، حسین کے ہاتھ چھوڑ دیے، کہا جاؤ حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ استقبال عزا کے یاسو فاطمہ زہرا کے رومال کی زینت بنے۔ غازی کو جیسے معلوم ہوا کہ آقا دربار میں جانا چاہتے، عباس نے اپنے شیروں کو آواز دی، قاسم، علی اکبر۔ کوئی منظر یاد آیا آپ کو؟ اچھا وقت تھا تو غازی نے پکارا، کہیں سے اکبر آ گئے، ادھر سے قاسم آئے، اور ایک غربت کا وقت آئے گا جب حسین کے چہرے پر خون ہوگا، رو رو کے کہیں گے اینا اینا بالفضل العباس۔ آل محمد اکٹھے ہو گئے، آل محمد اکٹھے ہو گئے، درمیان میں چاند بن کے حسین چلنے لگے، اور دائیں طرف حسین کے قد جتنا بیٹا زین العابدین۔ یہ فکرہ نوجوانوں نے نہیں سمجھا، حسین اور سجاد جب کٹھے کھڑے ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا حسین کون ہے، سجاد کون؟ ایک کو اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا، دوسرے کو زینب کی چادر نے بوڑھا کر دیا۔ بھائیوں کے ساتھ میرا آقا مدینے کی گلی میں آیا، اور یہاں روک کر ایک میں فکرہ کہتا ہوں، ہو سکے تو ہائے کہہ دینا، مدینے والوں غور سے دیکھ لو، یہ ہاشمیوں کا آخری جلوس ہے۔ کے بعد یہ چہرے کٹھے نہیں ہوں گے، یہ چہرے بعد میں کٹھے نہیں ہوں گے۔ اگرچہ علماء نے اختلاف بھی کیا جناب فاطمہ صغریٰ والی روایت، اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن کئیوں نے لکھا ہے کہ چھوڑ کے گئے تھے، جن میں سے ایک دلیل ہے علامہ علی نقی نقن صاحب، پڑھے لکھے لوگوں کی نظر ان کی دلیل کرتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں اگر فاطمہ صغریٰ کو حسین چھوڑ کر نہ گئے ہوتے تو ام البنین کبھی بھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی. حسین کی 7 سال کی بچی کے لیے عباس کی ماں رک گئی جس کا نام فہرست میں نہیں آیا. چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو گود میں لے کے بیٹھ گئی. پہلے کہتی رہی بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. میر انیس نے اپنے مرثیے میں لکھا رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں ہماری میں جگہ دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بابا میں اماں فضا کے ساتھ علی اصغر کی کنیز بن کے سفر میں تیرے ساتھ آ جاتی ہوں. جزاک اللہ خدا ان ماتم کو قبول کرے. فاطمہ صغریٰ کا صدقہ خدا تمہاری عبادت کو قبول کرے. ایک مرتبہ بچی علی اصغر کو لے کر بیٹھ گئی. علی اصغر کو لے کے بیٹھی تھی. ہر بی بی آتی تھی اصغر کو لینے کی کوشش کرتی تھی. اصغر کسی کے پاس نہ گیا. شکینہ آئی نہ گیا. رباب آئی نہ گیا. بی بی زینب آئی نہ گیا. رو رو کے کہتی تھی شکریہ علی اصغر میرا اکبر بھی تو ہے میرا قاسم بھی تو ہے. آج کے بعد ہم دونوں بہن بھائی. جاتا ہے اکبر تو جائے جاتا ہے قاسم. خدا تمہیں سلامت رکھے. جو اس کام میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. آخر میں حسین ابن علی آئے کہ بابا امام بن کے حکم نہ دینا باپ بن کے بلاؤ. آتا ہے تو لے جاؤ. اب جو ماتم کے لیے بیٹھو فکرہ سننا. حسین نے ہاتھ بڑھائے اصغر صغریٰ سے لپٹ گیا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے. جو حسین کو اونچی آواز میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلا. اصغر باپ کی بجائے صغریٰ سے لپٹ گیا. حسین نے اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کہا. اصغر نے ہاتھ چھوڑ دیے. حسین کی طرف لپکا. شبیر نے اٹھایا. صغریٰ دوڑتی ہوئی پیچھے آئی. بابا لے جاؤ بس اتنا بتا دو میرے بھیا نے کیا کہا کہ صغریٰ میں نے اصغر سے کہا تم مدینہ میں رہ جاؤ جہاں میں اتنا تیر کھاؤں گا تمہارے حصے کا تیر بھی حسین اپنی کرتا. اصغر تڑپا بابا جس کے میرے جیسے بیٹے ہو مجھے لے جا بابا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. میں بزرگ ذاکروں کی ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑا. 7 سال کی بچی ذہن میں رہے. 7 سال کی بچی اور وہ حسین کے سامنے آئی. بابا ایک وصیت ہے جب آپ واپس آئیں گے تو میں زندہ نہیں ہوں. ایک فطرت ہے. صغریٰ امامت کی ادب سے واقف ہے لیکن 7 سال کی بیٹی بھی تو ہے. بابا میری ایک وصیت 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ. بابا جب علی اکبر کی شادی کر کے آ جانا تو 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ. کون؟ میرا چچا عباس جس نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا. میرا بھائی علی اکبر جو مجھے ساتھ لے کر نہیں گئی. میری اماں رباب. بابا خدا حافظ حسین نہیں گئے. کہ بابا خدا حافظ حسین نہیں گئے. تیسری دفعہ کہا خدا حافظ. کہ نہیں صغریٰ تم نے کہا 4 نہ ہے نام 3 کا بتایا. چوتھا کون نہ ہے. رو کے کہہ دیا بابا آپ ہی نہ. حسین کے آنکھوں سے آنسو نکلے. رو کے کہا کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے. چھوٹی سی بچی طرف بابا کے سینے سے لگ. بابا
یہ